اے کربلا اے کربلا خیال رکھیو تیری آغوش میں سوتا ہے حسین۔ سارے مومنین مومنات کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، مگر چوتھے بادشاہ سید الساجدین علیہ السلام کا وہ فرمان ذیشان ہر زائر کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے بابا کی زیارت اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک وہ مقصدیت کربلا سے آشنا نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ تو یہ ضرور کوشش کیجئے، مقصدیت قربانی، مقصدیت کربلا پہ سوچئے، سمجھیے، پرکھیے، پڑھیے، تاکہ اس عرفان کے ساتھ آپ کربلا تشریف لے جائیں۔ دوسرے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ ہیں کہاں، کس جگہ پہ آپ موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے، تعویذوں میں، مزاروں میں سارے شہدائے کربلا موجود ہیں، شہدائے کربلا کے عذاب موجود ہیں، مگر حقیقت میں جب آپ محسوس کریں گے یہ کیفیات وہی ہے 61 ہجری میں جو بکھری ہوئی لاشیں، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں۔ ضرور پڑھیں نمازیں، ضرور وہاں جا کے چومیں، جس طرح عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں ضرور کیجئے، مگر معرفت یہ ضرور محسوس کیجئے کہ اتنے شہداء نے اپنی اپنی قربانی اپنے وقت کے ولی العصر کو کس مقصد کی خاطر دی تھی، اور ہمیں اگر امام نے وہاں بلایا ہے، احسان فرمائے کہ جس نے روضہ حسین کی زیارت کی اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی، تو اس کے پیچھے بات کیا چھپی تھی؟ کیا صرف ہمیں ثواب کی خاطر وہاں بلایا ہے؟ کیا یہ اس خاطر کہ ہم جائیں اور ہم محسوس کریں کہ یہ معاملہ کیسے اور کیوں اور کہاں ہوا اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہم یہاں کھڑے ہیں تو حل من ناصر ینصر نا کی صدا ہمیں بھی پکار رہی ہے، اور اگر حل من ناصر ینصر نا کی صدا ہمیں پکار رہی ہے تو اس پکار کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہے؟ مولا ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک کتاب لکھی ہے ملاقات امام، اس کتاب کے آخر میں ایک واقعہ لکھا ہے بڑا خوبصورت، کسی ایڈوکیٹ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، لاہور کی بک قانون میں، کتاب قانون میں موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام اکثر اپنی جد کی مزار پر تشریف فرما ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑے زائر، سب سے بڑے عزادار، وارث بھی، جی وارث سرکار کے تشریف فرما ہوتے ہیں، کربلا والوں کے بھی وارث، کربلا والوں کے بھی وارث ہیں۔ تو سرکار کہتے ہیں کہ ایک بندے نے حسرت کی کہ میں امام مظلوم علیہ السلام کو جا کے اس کیفیت میں دیکھوں کہ جس میں وہ کربلا میں موجود تھے۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، سامنے سرکار کی مزار ہے، میں نے وہاں استغاثہ بلند کیا، آنکھیں بند کر کے، ویسے ہی کربلا میں طبیعتیں بے چین ہو جاتی ہیں، کیفیتیں بدل جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، تو کہتے یہی والی کیفیت، مگر میں ایک ہی بات کر رہا تھا سرکار یقیناً یہ آپ مزار میں موجود ہیں، مگر میں وہی کیفیت کربلا دیکھنا چاہتا ہوں جو 61 ہجری میں تھی۔ کہتے یہ میں نے استغاثہ بلند کیا تو کیا محسوس کرتا ہوں، صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، ان مظلوموں کے وارث خصوصاً حسین علیہ السلام کے خون کے وارث اپنے پاک جد کے پاس کھڑے ہیں اور گریہ کر کے، اتنا گریہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم دعا ندبہ زیارت الہیہ میں ہم پڑھتے ہیں انہیں جملوں کی اکثر تکرار فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں اے میری جد پاک، اتنی مخلوق آپ کا سلام کرنے آئی ہے مگر کوئی آپ کی شہادت کے حقیقی معنوں سے آشنا نہیں ہے۔ ابھی تک یہ آتے ہیں اور آتے ہوئے ہم آئے ہیں آپ کی زواری کرنے، اس کا ہمیں صلہ دیجیے، میں سمجھاؤں، ہم آئے ہیں، ہمارے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہمارے حل کیجیے۔ اس زبان میں ایک بہت خوبصورت بات عالم دین نے لکھی ہے، اور میں کرنا چاہوں گا کہ 4000 فرشتے ایسے کہ جو آئے تھے روز عاشور امام مظلوم علیہ السلام کی نصرت کرنے، وہ آج بھی فرماتے ہیں کہ معصوم کے فرمان کے مطابق آج بھی وہ مزار حسین علیہ السلام پر موجود ہیں، اور وہ پڑھ رہے ہیں یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم، اے حسین کے پاک رب، حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو ٹھنڈا کر دے قائم آل محمد کے ظہور کے ساتھ۔ معرفت والی جو بات آپ کی ہے وہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ معرفت والی زیارت سے مراد یہ ہے بندہ جب مظلوموں سے ملنے جائے سب سے پہلے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس شاہی خاندان سے ملنے جا رہے ہیں، کہ ان کی کیفیات کیا ہیں، پھر وہاں نہ کھانا یاد رہتا ہے، نہ پینا یاد رہتا ہے، نہ پہننا یاد رہتا ہے، تو پھر وہاں ایک ہی دعا نکلتی ہے یا رب الحسین بے حق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم، حسین کے زخمی جگر کو
ٹھنڈا کر دے اللہ قائم آل محمد کے ظہور کے ساتھ.